رمضان کے بعد کچھ اور ہو جاتے ہیں. سارا سال نماز نہیں پڑھتا اور رمضان میں بن جاتا ہے. تو سارا سال قرآن نہیں اٹھا کے دیکھتا ہو, روزانہ تلاوت کرتا ہے, سارا سال جو جھوٹ بولتا ہے وہ رمضان میں کہتا ہے یار رمضان آ جائے, جھوٹ نہیں, رشوت نہیں لینی, ملاوٹ نہیں کرنی, کھوٹ نہیں کرنی, سارے ایسے ہیں. لیکن اللہ کے فضل سے بہت سے ایسے ہیں جو رک جاتے ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں جن کے لیے رمضان اور غیر رمضان داخل رہتا ہے. جو بھی رمضان جاتا ہے اور عید کا چاند نظر آتا ہے تو ٹوپی بھی سب سے غائب, نماز بھی غائب, قرآن کی تلاوت بھی غائب, وہ سچائی بھی غائب, وہ ناپتول کا ٹھیک ہونا بھی غائب. پھر وہ ایک اسی طرح کا ایک غلط راستوں پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں انسان. میں آپ کا بھائیوں سے چند ایک گزارشات کرنا چاہتا ہوں. رمضان میں نماز پڑھتے رہے, رمضان چلا گیا ہے, نماز کا فرض اسی طرح سر کرتا ہے. قرآن کے سورہ بقرہ کی پہلا صفحے پر آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تقوی والوں کی صفات بیان کی ہے, الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. دوسری کیا ہے, وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ, نماز پڑھتے ہیں. تیسری کیا ہے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو کچھ میں نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو میں صرف باقی نہیں, اس میں سے یہ دو چیزیں لینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی سطر میں بتایا, پورا پڑھنے تک ہمیں پروگرام معلوم ہو کہ اللہ کس کو کامیاب کرے گا, کون. اللہ کہتا ہے کہ قرآن ہے دور کتنے تقوی والوں کو یہ راستہ بتلاتا ہے. تقوی والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لائے, جو موت کے بعد کی زندگی ہے اس پر ایمان لائے, جو اللہ اس کے رسول نے خبریں سنائیں اس پر ایمان لائے. نہ دیکھا اور نہ اس کو پرکھا, بلکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا. جو رضی اللہ تعالیٰ کا جو لقب صدیق پڑھا, کس پہ پڑھا, کہ جب آپ نے صبح آ کر یہ اعلان کیا کہ میں معراج پہ گیا اور میں بیت المقدس گیا, میں نے نماز پڑھی, تو ایک آدمی بھاگا بھاگا آیا دو بغل کے پاس. دو بغل ایک آدمی یوں کہے کہ میں راتوں رات آسمان پہ چلا گیا, بیت المقدس چلا گیا, پھر وہاں سے راتوں رات واپس آ گیا, تم اسے مانو گے؟ تو وہ کر کے میں یہ کہنے والا کون ہے؟ تو کہنے والا تیرا ساتھی ہے. اگر انہوں نے کہا ہے تو میں مان گیا. اس پر میرے نبی نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا. یؤمنون بالغیب, غیب پر یقین. جنت ہے, جہنم ہے, جب جنت ہے تو اس کی طلب کرنی ہے, جب جہنم ہے تو اس سے بچنا ہے. میرے نبی نے کہا اطلب الجنت جہنم, جنت کی ضرورت, واحذروا من النار جہنم, جنت سے دور بھاگنے کے لیے زور لگاؤ. فإن الجنت لا ينام طالبها, جسے جنت کی طلب ہوتی ہے وہ غافل نہیں ہوتا. وإن النار لا ينام طالبها, جسے جہنم کا ڈر ہوتا ہے وہ غافل نہیں ہوتا. پھر آگے امتحان کی شکل بتائے, فإن الجنت لمحفوظة بالمكاره, ایک امتحان ہے کہ جنت کو اللہ نے مشقتوں, قربانیوں, ناگواریوں کے اندر چھپا دیا. وإن الدنيا معطوفة بالشهوات واللذات, اور دنیا کو اللہ تعالیٰ نے لذتوں میں چھپا دیا ہے. فلا تلهينكم عن الآخرة, کیا کرنا یہ دنیا کی چند روزہ لذت کے پیچھے جنت کو نہ بھول جانا, آخرت کو نہ بھول جانا. ایمان بالغیب. دوسری چیز کیا ہے؟ یقینون الصلاۃ, نماز قائم. تیسری کیا ہے؟ ومما رزقناهم ينفقون, اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں. یہاں صرف زکات مراد نہیں, ویسے زکات کی مراد ہے, لیکن ترغیب ہے کہ اللہ غریب کو بھی کہہ رہا ہے تم بھی خرچ کرو, مالدار سے کہہ رہا ہے تیرے اوپر تو فرض ہے خرچ کرنا, اور غریب کو کہہ رہا ہے تیرے اوپر مستحب ہے خرچ کرنا کہ تم مجھے قرضہ دے گا میں تجھے واپس کروں گا 10 گنا کر. پھر
چوتھی چیز کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر قرآن اترا اس پہ ایمان ہے، وما انزل من قبلک، اور جو آگے پیچھے کتابیں آئیں اس پر ایمان ہے، وبالآخرۃ هم یوقنون، جو جنت اور جہنم پر ایمان ہے۔ پھر کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہے سیدھی راہوں پر، واولئک هم المفلحون، اور یہی کامیاب۔ تو بھائیو، میں اس وقت دو باتوں پہ تھوڑا سا زور دینا چاہتا ہوں۔ ایک یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کم از کم آپ جتنا بدلنا تشریف لائے، زندگی بھر نماز نہ چھوڑو، نیت کرتے ہو انشاءاللہ۔ میرے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ نماز اللہ اور بندے سے گفتگو، اللہ اور بندے کی گفتگو ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر تمہارا جی چاہے کہ تم اللہ سے کوئی بات کرو تو نماز شروع کرو۔ حضرت علی کا فرمان اس کے ساتھ ایک اور اضافہ ہے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا نماز بندے اور اللہ کے درمیان پورا گفتگو جو ٹیلی فون کال میں لگے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ فوراً جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری تعریف کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے دیکھو دیکھو اثنی علی عبدی، میرا بندہ میری بڑائی میری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، دیکھو دیکھو میرا بندہ میری شہنشاہی بیان کر رہا ہے، میری بادشاہی بیان کر رہا ہے۔ ہم بھی تعریف سے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ ہم تعریف کے قابل نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کو پسند اپنی تعریف ہے کہ میرے بندو میری تعریف کرو، میں تم سے راضی ہوں۔ پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ ایک حصہ میرا ہے ایک میرے بندے کا ہے۔ ایاک نعبد، یہ میرا ہے کہ میرا بندہ صرف میرے پاس سب چکا ہے، کسی غیر کیا ہے، انسان، پتھر، مورتی، قبر، درخت، جانور، کسی کے آدمی سر میں چکا ہے۔ میں دنیا پھرتا ہوں تو کہیں کہیں گزر ہوتا ہے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں سے بڑی عبرت آتی ہے، بندر جیسی شکلوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، پتھروں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو اندر سے شکر نکلتا ہے اللہ تیرا احسان تو نے لا الہ الا اللہ کا سبق سکھا دیا کہ ہم تیرے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ آگے کیا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اللہ صرف ہم تجھ سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے۔ جب ہمیں مدد کی لوڑ ہوتی ہے تو ہم تجھے پکارتے ہیں، کسی اور کو نہیں پکارتے۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے چل میرا بندہ اب تو مانگ میں دوں گا۔ پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہدایت دے، تو اللہ کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کا حصہ ہے، چل میرا بندہ میں نے دے دی۔ تو قرآن نے جس طاقت سے نماز کو بیان کیا ہے اور کسی عمل کو نہیں بیان کیا، جس طاقت سے اللہ نے نماز کو بیان کیا ہے، جس خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے بہت خوبصورت بیان کیا۔ تو بھائیو ہمارا 10% مجمع مشکل سے نماز پڑھتا ہے، 90% لوگ ہمارے نماز چھوڑتے ہیں۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، میری امت دیکھو میری لاج رکھنا، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ اس وقت ہمارا 90% رمضان شریف میں کوئی 10 سے 20-30% ہوتے ہیں، 100% رمضان میں بھی نہیں ہوتے۔ ہم پہاڑوں میں تقریباً 100% نمازی ہیں، جب رمضان آتا ہے جو نہیں پڑھتے وہ 100% سارے کے سارے نمازی بن جاتے ہیں۔ لیکن میرے پنجاب کا حال بہت برا ہے،
سندھ کا اس سے بھی برا ہے، بلوچستان کا اس سے بھی برا حال ہے۔ یہ ہمارے دریاؤں کی بیلٹوں پر کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رمضان بھی کوئی چیز ہے، روزہ بھی کوئی چیز ہے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ بیچارے معذور ہمیں بتایا ہی کسی نے نہیں ہے۔ تو میں آپ سارے نوجوانوں سے، سارے بھائیوں سے، آپ جس محبت سے آئے ہیں، گرمی میں بیٹھے ہیں، حبس میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے اللہ رسول کا واسطہ دے کے ہاتھ جوڑتا ہوں، کسی حال میں بھی چھوڑے جانے کا عمل، روزہ معاف ہو جاتا ہے، مسافر ہو اچھا بھائی بعد میں رکھ لیں، بیمار ہو اچھا بھائی بعد میں رکھ لیں، زکات ویسے ہی پیسے وقت پر ہے، حج بھی معاف ہو جاتا ہے، بیمار ہو حج فرض ہے بیمار ہو جی جاؤ چھوڑ، نماز بیمار ہو جی پڑھنی پڑے گی، نماز مسافر ہو جی پڑھنی پڑے گی، چلو ادھی کر سنتا چھوڑ دو، میرا حق بھی چھوڑو، دو کر دو گے پڑھنی پڑے نماز پڑھنی پڑے گی۔ دو رکعت کا مختصر کر، دشمن سامنے ہے پڑھنی پڑے گی، سفر میں ہو پڑھنی پڑے گی، بیمار جی میرے کو تو اٹھا نہیں جاتا، میرے بندے بیٹھ کے پڑھیں، یار میرے کو تو بیٹھ کے نہیں جاتا، میرے بندے لیٹ کے پڑھیں، میرے کو تو وضو نہیں ہوتا، میرے بندے تیمم کرتے، میں تک قبلے کا کوئی نہیں پتا کہ میں پڑھا، میرا بندہ جدھر منہ کر کے پڑھا کر قبول کرو، سبحان اللہ۔ نہیں نماز تو ورد الفتح مول ہم بیرون ملک میں جاتے ہیں تو کئی دفعہ قبلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اندازے لا کے جدھر منہ آیا پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جو بحری جہاز کا سفر ہوتا ہے اس میں جہاز کبھی ہو جاتا ہے، کبھی ہو جاتا ہے، کبھی ہو جاتا ہے، کبھی ہو جاتا ہے، اب تھوڑی دیر بعد اس کا زاویہ تبدیل ہو جاتا ہے، تو ایک دفعہ ہم اپنی طرف سے اندازہ کر کے کوشش کرتے ہیں بھائی یہاں کے بلا ہو اس کو اللہ ہو، تو میرے اللہ نے کہا قبول ہے، قبول ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت میری امت نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ نماز نہ چھوڑو، سفر میں وہ دو رکعت ہے اور وقت کافی ہوتا ہے، جہاں موقع ملے وہاں گاڑی کھڑی کرو، وہاں بس کھڑی کرو، اتر کے دو رکعت پڑھو، آگے چل پڑو، کیونکہ میرے نبی نے سفر حضر جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ کربلا جیسی تاریخ شاید ہی اسلام میں کبھی دہرائی جائے، ظلم بھی انتہا پر تھا اور مظلومیت بھی انتہا پر تھی، اور کہانی بھی ایسی دردناک تھی کہ شاید ایسی کہانی دوبارہ دہرائی نہ جا سکے، اور ایسے پاکیزہ لوگ تھے، لفظ پاکیزہ بھی ان کے لیے تھوڑا ہے، نماز کا وقت آ گیا، جنگ پورے شباب پڑھ رہے ہیں، ہاتھ کٹ رہے ہیں، گردنیں اڑ رہی ہیں، اور نماز کا وقت آ چکا ہے، اور یہ مختصر قافلہ ہے 72 آدمیوں کا، جن کے قائد جنت کے سردار ہیں حسین بن علی۔ میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ نماز کا وقت داخل ہوا، سورج کو دیکھا ڈھل گیا، زہیر بن قین کو بلایا، آپ کے ایک جان نثار کا شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جا، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ نہ پڑھتے تو ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں، ان کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں، فرق کہاں آتا؟ ہمارے لیے پیغام ادھورا رہ جاتا، ویلے سویلے نماز چھوڑی جا سکتی، اور پیغام یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا، کٹی گردنوں کے ساتھ ہم نے سجدے کیے، بہتے لہو کے ساتھ ہم نے وضو کیے، اور تپتی ریت پر ہم نے سجدے کیے، اور دنیا کو پیغام دیا ہے اگر نماز معاف ہوتی تو حسین کو معاف ہوتی، جب اسے معاف نہیں تو بعد والوں کو کیسے معاف ہو سکتی؟ اللہ آپ پہ بشکش، اللہ آپ پہ بشکش، یہ ہمارے دیہاتی لوگ اللہ آپ پہ بشکش، پیر آپ پہ چھوڑے سے میرے نبی نے کہا فاطمہ میری بیٹی، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یہ اللہ کی رحمت بتائی،
پھر اللہ کا قانون بتایا، فاطمہ میری بیٹی اپنے دوزخ سے بچنے کا سامان خود کرنا، میرے بھروسے پہ نہ رہ جانا۔ قانون بتایا۔ ہم کوئی عیسائی ہیں کہ عیسائی کہتے ہیں ہم جو مرضی کریں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام چھوڑائیں گے۔ ہم کوئی یہودی ہیں تو یہودی کہتے ہیں ہم جو مرضی کریں ہمیں موسیٰ علیہ السلام چھوڑائیں گے۔ میرا نبی کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میری امت اللہ کا پیغام سن لو، ایک رائی کے برابر نیکی کرو گے اللہ صلہ دے گا، برائی کرو گے اللہ پکڑ کرے گا۔ وہ نہ پڑھتے تو ان کی بات کو کوئی فرق نہ، ہمارے اوپر فرق آنا تھا۔ زہیر نے شمر سے کہا بھائی نماز پڑھنے دو، رکو۔ انہوں نے کہا ہم نہیں رکیں گے۔ حسین بن ممیر ایک کوفی سردار ہے، کہنے کا تھوڑی نماز ہوندی نہیں، گانا تو تیرے اوپر جس گھر کی کو فیض نماز ملی انہیں کی نماز نہیں ہوتی۔ پھر واپس آ کر کہا جی وہ اجازت نہیں دی۔ تو آپ فرماتے چلو چھٹو تک کی بڑھنی۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو، اور میاں چنو والوں کو بتا دو کہ اگر تم نماز چھوڑ کر آئے تو میرا نام تمہاری شفاعت نہیں کرے گا۔ اللہ کے دین کا مذاق نہ ہو۔ میرے رب کو سب سے پیارا بندہ اس وقت لگتا ہے جب وہ سجدے میں سر رکھتا ہے۔ سب سے محبوب ترین بندے کی شکل اللہ کو اس وقت لگتی ہے جب وہ سجدے میں سر ہوتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اور میرا رب سب سے اعلیٰ تحت الثری، یعنی زمین اپنی آخری سطح تک اس تسبیح سے اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا، زمین پاک ہو جاتی، اور وہ زمین دوسرے ٹکڑوں پہ فخر کرتی دیکھ میرے مومن نے سجدہ کی۔ تو میرے بھائیو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے اللہ کے واسطے نماز نہ چھوڑو، ٹھیک ہے؟ کرو گے نا؟ ایک کوشش یہ کرو کہ نماز کا ترجمہ بھی سیکھو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، میں کی غلطی کی اللہ تعالیٰ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کیا ہے ترجمہ بھی علماء سے نہیں موقع اردو ترجمہ ملتا ہے نماز کا، اسے تھوڑا تھوڑا پڑھ کے یاد کریں، ٹھیک ہے؟ نیت کر لی سب انشاءاللہ۔ رمضان میں قرآن اترا، میرے نبی رمضان میں زیادہ قرآن پڑھتے تھے۔ آپ کی جو زیادہ عبادت ہے وہ قرآن تھا، نوافل تو پہلے بھی پڑھتے تھے لیکن رمضان غیر رمضان میں آپ کی تہجد 11 رکعت، رمضان میں زیادہ نہیں پڑھتے تھے، رمضان میں بھی 11 رکعتیں یعنی 8 نفل 3 وتر، اور رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعت پڑھتے تھے، لیکن رمضان میں آپ کی تلاوت بڑھ جاتی تھی، قرآن بہت کثرت سے پڑھتے تھے، اور جبریل آپ کے ساتھ آ کر اعتکاف میں دور کیا کرتے تھے۔ اپنے ہر سال 10 دن اعتکاف کیا، اس 10 دن میں آ کے جبریل آپ کے ساتھ دور کرتے تھے۔ جس سال دنیا سے تشریف لے گئے اس دن 20 دن اعتکاف کیا، اور اس میں جبریل نے آ کر 2 دفعہ آپ کے ساتھ قرآن ختم کیا، باری باری جبریل سناتے پھر میرے نبی سناتے، اور ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتری ہیں۔ پہلی رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پہ چھوٹی کتابیں آئیں، اور 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی، اور 6 رمضان یا 8 رمضان کو داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی، اور 12 رمضان یا 18 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل آئی، اور 21 رمضان کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیر کی رات کو قرآن اترا۔ قرآن ہمیں سیدھا راستہ دیتا ہے، قرآن ہمارے دل کی زندگی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے احی قلبک بالموعظہ، احی قلبک بالموعظہ۔ کن کو فرمان ہے؟ اپنے 2 بیٹوں کو، جن کے دل پہلے ہی زندہ ہیں، جن کے دل پہلے ہی نور ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں میرے بچوں اپنے دل کو زندہ رکھنا قرآن کے ذریعے۔ تو یہ کیا پیغام ہے کہ گویا قرآن دل کے لیے پانی ہے، اور زمین کو پانی نہ ملے تو میرا سے میرا زمین برباد ہو جاتی، صحرا بن جاتی۔ اگر اس دل کو قرآن نہ سنایا جائے تو یہ دل پتھر ہو جاتا ہے۔ اور جس آدمی نے سارا سال قرآن کی شکل ہی نہیں دیکھی اس کے دل کا کیا ہوگا؟ جس نے زندگی بھر قرآن اٹھا کے نہیں دیکھا اس کے دل کا کیا ہوگا؟
جس نے رمضان شریف میں پڑھ کر پھر سارا سال ٹھپ دیا اس کے دل کا کیا حال؟ میرے بھائیو، یہ واحد امت ہے جس کی کتاب الف لام سے لے کر والناس تک محفوظ ہے. آج تک کوئی اس میں زیر زبر آگے پیچھے نہیں کر سکتا. آج تک کوئی اس میں زیر زبر اوپر نیچے نہیں کر سکا اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے. ساری دنیا کے دجال اکٹھے ہو جائیں قرآن میں سے ایک لفظ نہیں نکال سکتے، ایک لفظ نہیں ڈال سکتے. اتنا اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اوپر پہرا ہے. یہ ہمارے دلوں کی زندگی ہے. حضرت علی نے فرمایا دل کو زندہ کرو قرآن کی تلاوت. اور ہم نے قرآن کو بنا لیا تعویذ نام، فال نام اور ختم شریف کے لیے مولوی صاحب کے لیے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. یہ قرآن تمہیں راستہ دکھانے آیا ہے. یہ نسخہ ہے جو میرے اللہ نے لکھ کر کہ تسی بیمار ہو اے میں نسخہ دینا پیا کہ تسی کھا لو تو تسی ٹھیک ہو جاؤ گے. ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہو ڈاکٹر صاحب جناب میرے پیٹے درد ہے میں جناب ایسا گولیاں دوپہر شام کھا لو تسی ٹھیک ہو جاؤ گے. تسی آ کے نسخہ بن کے گلے چ پا لیا لے بھائی اللہ ہی ٹھیک کر دے سی میں تو نسخہ گلے چ پا لیا. آج میں نے قرآن کے ساتھ یہ حال کیا ہوا ہے. جس مریض نے ڈاکٹر کے نسخے سے ساتھ کیا ہوا ہے ہم نے قرآن کو الماری میں سجایا ہوا ہے، مسجدوں میں رکھا ہوا ہے، ختم کے لیے رکھا ہوا ہے، محفلوں کے لیے رکھا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کے مقابلوں کے لیے رکھا ہوا ہے، جو مر جائیں ان کی سارے ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے. اور زندگی میں رہنمائی کے لیے نہیں رکھا. میاں چنوں کا تاجر قرآن نہیں کھولتا کہ کون سی تجارت ہے جو قرآن بتاتا ہے. میاں چنوں کا زمیندار قرآن نہیں کھولتا کون سا زمیندار ہے جو قرآن بتاتا ہے. میاں چنوں کا نوجوان قرآن نہیں کھولتا کہ جوانی کیسے گزارنی ہے قرآن کیا بتاتا ہے. عورت قرآن نہیں کھولتی کہ ایک مسلمان عورت زندگی کیسے گزارے گی قرآن کیا کہتا ہے وہ نہیں کھولتا ہے. تو میں آپ سب بھائیوں کی محنت کرتا ہوں اللہ کے واسطے قرآن پڑھو. قرآن کو سال میں 2 دفعہ کم از کم سال میں 2 دفعہ ختم کرنا قرآن کا حق ہے. اور جس نے 40 دن میں قرآن ختم کیا اس نے دیر کی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں قرآن سے ایسا عشق تھا نماز کے لیے کھڑے ہوتے نفل میں اللہ اکبر الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع کرتے تو الناس پہ جا کے رکوع ایک رکعت میں پورا قرآن. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ امیر المومنین 50 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت تھی حکومت کرتے ہوئے ایک رکعت میں پورا قرآن. اسی تو قرآن ہی جو کلو وجہ کا ٹھیکہ لیا ہے باقی تو سارا قرآن والا دے چھڑے ہیں. ویسے 4 رکعت ہے کل شریف بھی پڑھنا ہے بس وطرہ دی دعا بھی کل شریف ٹھوکے ہوئے. تو بھائیو میرا اللہ جنت میں تورات سے نہیں سنائے گا، زبور میں، انجیل میں، قرآن سے سنائے گا. قرآن سے. اور میرے نبی نے کہا ان فی الجنت نہرا، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے ریان. اس کے اوپر ایک شہر ایک محل ایسا جیسے شہر ہوتا ہے شہر ہے. وہ مرجان کے پتھر اور اس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے 70,000 سونے چاندی کے دروازے جو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو گفٹ کرے. سبحان اللہ. جو صرف ناظرہ قرآن پڑھ لے ناظرہ تو اس کے ماں باپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. جس قاری نے پڑھایا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جس بچے نے پڑھا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو قرآن ہمارا رہبر ہے، ہادی ہے، رہنما ہے. اسے پڑھو، اسے اس کے پڑھنے کی عادت ڈالو اور کچھ قرآن کا ترجمہ پڑھا کرو. اردو ترجمے بہت سے ملتے ہیں. جس عالم پہ آپ کو اعتماد ہے میں کسی کا نام نہیں لینا کسی چنگا جان دے ان کا ترجمہ لے کے پڑھ لو. میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے، میرا اللہ کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے. جو نا تمہارے پاس خط آتا ہے دوست کا تھی چھٹ دے. میں سفروں میں رہتا ہوں میری ڈاک اکٹھی ہو جاتی کب تک میں صرف پڑھتا ہوں کہ پتہ نہیں کس نے کیا لکھا ہے. میں کہ عام طور پہ نہیں کرتا ہوں یہ لیکن پھر میں پڑھتا ہوں پتہ نہیں کس نے کیا مجھ سے کہا.
تو یہ اللہ کا خط آیا ہے قرآن 30 پاروں کی شکل. میرا بندہ اے میرا ہاتھ پہ پڑھتا صحیح تم اٹھا کے باہر رکھ دو. کتنے ظلم کی بات. اور ہمارے علاقے میں عجب رواج مریا میرا ابا تو سدیا مدرسے دے بچے نو ختم پڑھو پڑھو. ہمارے عزیزوں کی والدہ کو میں گیا ان کے قرآن خانی کو تو بچے دنیا دار پڑھے لکھے وہ باہر بیٹھے سگریٹ پینے کہ مدرسے کے بچے بولے آ کے ان کو قرآن پڑھنے پہ بٹھایا. میں تو جیسے قرآن ہو گیا ہے دوسرا جیسی دعا کرا. میں تھوڑی دیر میں باہر بیٹھا رہا پھر میں نے سوچا کچھ مرحوما کا کچھ میں بھی حق ادا کروں تو میں بھی اندر چلا گیا جہاں بچے قرآن پڑھ رہے تو میں نے بھی قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا. پہلے تو میں نے دھیان نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ یہ قرآن نہیں پڑھ رہے تو وہ آواز آ رہی ہے. تو میں نے ایسے غور سے دیکھا تو ایک وہ رحل کے نیچے چھوٹا سا ریڈیو رکھا ہوا اور ہندوستان پاکستان کا کرکٹ میچ لگا ہوا وہ سارے سنی جاتے اور وہ بڑا کتنے سکور ہو گئے پتہ لگے کہ قرآن پڑھ جاتے ہیں. بیڑی ٹوٹ گئی اس ماں ماں کی قرآن خانی میں بھی ٹھیکے سے دے چڑے. یہی آج ہمارے سارے علاقوں میں ہمارے زمینداروں کے بچوں کو کوئی ہونا بھی نہیں ہے. ہمارے غریب کے بچوں مالدار کے بچوں وہ کہتا جی مدرسے کے بچے ہو تو مدرسے والے نا کیوں مرے گی پڑھو پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے. جب کوئی ان میں سے آتا کمرے میں تو وہ قرآن شروع کر دیتے. جب وہ چلا جاتا تو سارے کمانڈری سننے شروع کر دیتے. 1 گھنٹہ یہ آنکھ مچولی چلتی رہی. گھنٹے بعد میچ ہو گیا جی قرآن ہو گیا ہندوستان پاکستان میچ کا سوال میری تو میرے بھائیو قرآن کو کھلونا نہ بناؤ. اللہ کے واسطے قرآن سے دل لگاؤ قرآن سے جی لگاؤ. میرے محبوب کا تحفہ ہے پوری سارے نبیوں کے مجھ سے ختم ہو گئے. میرے نبی کا موجزہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا باقی ہے بلکہ قیامت تک باقی ہے کہ اس کو نہ کوئی مٹا سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے. جو آگے کر سکتا ہے نہ کوئی پیچھے کر سکتا ہے. اگلی آج پیچھے کر دے پچھلی آگے کر دے کچھ نکال دے کچھ ڈال دے کائنات کے دجال کٹھے ہو جائیں نہیں کر سکتے. اور جب یہ قبر میں جاتا ہے اگر قرآن سے اس کا شوق نہ تو قرآن ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں قبر میں آ جاتا ہے. کہتا بھائی تو کون ہے تو میں وہ قرآن جو تو پڑھا کرتا میرا ساتھی. تو میرے بھائی میں درد سے کہہ رہا ہوں میرے وہ بھائی کتنے گھاٹے میں چلے گئے جو سارا سال قرآن کی شکل ہی نہیں دی. بھائی اللہ کے واسطے اگر تمہیں نہیں آتا تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھو. ایک رکوع پڑھ لو اگر نہیں پڑھنا ایک رکوع پڑھو آدھا رکوع پڑھو ایک آیت پڑھ لو شروع کرو. اللہ تمہیں پار لگائے تو بھائی نیت کرتے ہو سارے بھائی انشاءاللہ. رمضان شریف میں ہم دیگیں بھی چڑھاتے ہیں ماشاءاللہ اور ہم افطاریاں بھی کراتے ہیں خراب بھی کرتے ہیں. میرے بھائیو میرے اللہ کو یہ 2 عمل پسند ہیں ہر وقت کے لحاظ سے. ایک سجدے میں سر رکھنا ایک اللہ کے نام پہ دینا اللہ کو انتہائی پسندیدہ عمل ہے. شیطان کہتا ہے کہ مجھے ستی سے ہر وقت ڈر لگتا ہے چاہے وہ کتنا نافرمان کرنا ہو کہ پتہ نہیں اس کی سخاوت کب اس کو بخشا جائے. اور کنجوس سے مجھے کبھی ڈر نہیں لگا چاہے کتنا ہی عبادت گزار ہو پتہ نہیں کب اس کی کنجوسی اس کو جہنم میں ڈال. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ کہتا ہے مجھے میری عزت کی قسم جنت الفردوس میں شوم نہیں جا سکتا بخیل کنجوس نہیں جا سکتا. اور اس لیے جن پر صاف کر کے سارا سال کا نکالیں. ہمارا علاقہ عام طور پہ زمینداروں کا ہے
ذمہ داروں کو پتہ نہیں کہ ان کے اوپر ان کے فصل کی زکات ہے، 20 من میں 1 من اللہ کا حق ہے۔ پھر میرے علاقے کے ذمہ دار زمین کی زکات اور فصل کی زکات ادا کریں، ہمارے پورے علاقے میں کوئی غریب نہیں رہ سکتا، کسی کی بچی بغیر شادی کے بیٹھ نہیں سکتی، کوئی بیمار بغیر علاج کے رہ نہیں سکتی، لیکن ہمارے ذمہ داروں میں 100 میں 1 بھی فصلوں کی زکات ادا نہیں کرتا، ایسے مالداروں میں بھی 100 میں 1 بھی نہیں جو زکات ادا کرتا ہو۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ نے تمہیں خوبصورت دین دیا ہے، اس کو خوبصورت، اس کا میک اپ کرو، میک اپ کا یہ کیسے، ایک سخی بنو، ایک حیا والے بنو۔ حیا اور سخاوت میرے دین کا میک اپ ہے، میرے دین کو خوبصورت بناؤ حیا کے ساتھ اور سخاوت کے ساتھ۔ سبحان تو بھائیو، تم غریب بھی ہو نا، کچھ اللہ کے نام پر دو، آپ کی برکت سے حدیث یاد آ گئی، آپ نے فرمایا کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر واجب ہے صدقہ کرے۔ یا رسول اللہ، جس کے پاس کچھ نہ ہو کیسے کرے؟ یا رسول اللہ، علم یستطع، زکات تو فرض ہے، اس تو دے نہیں دیں، جس پر ہے کچھ نہیں تو وہ کیسے کرے؟ تو آپ نے فرمایا یعمل بیدیہ وینفق علی نفسہ ویتصدق۔ سبحان اللہ، بازار میں جا کے مزدوری کرے، دہاڑی کرے، اس دہاڑی میں سے کچھ اللہ کے نام پہ خرچ کرے اور کچھ اپنے اوپر خرچ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی اس کی تاکید فرمائی مال خرچ کرنے کی کہ اللہ کو سخی سے پیار ہے۔ ہمارے لوگ قرضے لے کے شادیاں کرتے ہیں، ہمارے سیاستدان زمینیں بیچ کے سیاست لڑتے ہیں، مقدموں پر زمینیں بیچ دیتے ہیں، لیکن غریب کے لیے مٹھی تانگ ہو جاتی، ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کو سخی سے پیار ہے، اور بخیل اللہ کی نظروں میں کبھی عزت والا نہیں بن سکتا۔ جب ساری زندگی کا عبادت گزار ہو، ایک دفعہ شیطان کو ایک عابد ملے، انہوں نے پوچھا یار میں کہا گردی گل کچھ تیرے یار سے لگے 3 صفتوں والے میرے یار، نشئی ہو میرا بڑا پکا یار، شراب پیندا ہوگے، چرس پیندا ہوگے، افیم کھاندا ہوگے، میرا بڑا پکا یار، غصے والا ہو میرا بڑا پکا یار، شوم بخیل ہو میرا بڑا پکا یار۔ اور اگلی عجیب بات بتاؤں کہ اگر یہ تینوں چیزیں بدقسمتی سے کسی میں اکٹھی ہو جائیں، بخیل بھی ہو، غصہ بھی ہو، نشہ بھی ہو، تو کہا وہ میرا پیر میں وہ شیطان کا بھی دور پڑ جائے، شیطان بھی چیلا پڑ جائے۔ تو بھائیو، اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس کے نام پہ خرچ کرو۔ سبحان اللہ، نیت کرتے سارے بھائی انشاءاللہ۔ ایک دفعہ حاتم تائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا میں تو مشہور ہو گیا، میں سردار ہوں، بادشاہ ہوں، میری سخاوت مشہور ہو گئی، عرب کا ہر بدو میرے کو بڑا سخی ہے۔ عرب کی صفت میں سخاوت، عرب بخیل نہیں ہوتا عام طور، عجم سخی نہیں ہوتا عام طور، ٹوٹے ہوئے دل میں ہیں، اللہ کا فضل ہے، بہت اللہ کا شکر ہے۔ عرب کے مقابلے عرب اپنی فطرت سے سخی ہوتا، فطرت سے کہنے لگا میں ایک سفر میں تھا، ایک بدو کے یہاں مہمان گیا، اس نے بکرا کاٹ کے کھلایا، عربوں میں سری بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے، سری میں سے مغز بڑے شوق سے کھایا، جب میں نے مغز اٹھا کے کھایا تو میں نے کہا نعمت جناب، یار مغز بڑا مزدار ہے۔ تو بدو اٹھا، ہمیں نہیں خبر، ہم اپنے کھانے میں اپنے سریاں پکا پکا کے دیتا صبح اٹھ کے میں نے دیکھا تو 100 بکریوں کے سر جدا، صرف سریوں کا کھلاتا، سریوں کا۔ میں نے وہ فرمایا تو تیری کوئی اور جائیداد بھی ہے کہ بس یہ 100 بکری ہے تو ہم دے چھڑے، تو کیا کرے گا؟ اس کا مہمان تھا نہیں بھوکا جا سکتا، میرا تو یہ کفر کے زمانے کی بات۔ تو پھر حاتم تائی نے اس کو 100 اونٹ انعام دیا،
साथ में उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, या रसूल अल्लाह आज मेरा दिल किया मैं आपको मगज़ खिलाऊं, मेरा दिल चाहा मैं आपको मगज़ खिलाऊं, मैंने 100 ऊंट ज़बह करके सिर्फ उनका मगज़ बता के आपको ला दिया। तो मेरे भाइयों एक इसकी आदत डालो, अल्लाह के नाम पे खर्च करने की आदत डालो। मेरे नबी ने फरमाया दावो मरदाकुम बिस्सदक़ा, अपने मरीजों का इलाज करो सदक़े से सब। सदका तो तुरुद्दुल बला, अभी जाने कि काला बकरा ही सिर्फ सदका है या काला कुक्कड़ ही सदका है, किसी की जरूरत पूरी करना सदका। ज़कात के अलावा जो आप देते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, 1 रुपया भी दो तो वो सदका है। बल्कि और मजे की बात बताऊं, मेरे नबी ने फरमाया और 1 रुपया 1 लाख रुपए से बढ़ जाता है, 1 रुपया 1 लाख रुपए से बढ़ जाता है। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वो कैसे? आपने कहा एक आदमी के पास 2 रुपए, एक के पास करोड़ रुपए, जिसके पास करोड़ों थे उसने 1 लाख खर्च किया, जिसके पास 2 रुपए थे उसने 1 खर्च किया, जिसके पास 2 थे उसने अपने माल का आधा खर्च किया, जिसके पास करोड़ों थे उसने अपने माल का 1000वां हिस्सा खर्च किया। जब तराजू तोलेगा तो रुपए का वजन 1 लाख से ज्यादा होगा। सुभान अल्लाह। तो जिनका हाथ तंग है वो ये ना समझे 1.5 रुपए ना की बनता है। अल्लाह के यहाँ कदर कुर्बानी की है, कुर्बानी की कदर है। तो भाइयों नियत करते हैं सारे भाई इंशाअल्लाह। तीसरी बात आखिरी ये कहता हूँ कि भाइयों इस दीन की खूबसूरती और इस दीन का कमाल और इस दीन का मुकम्मल होना इबादत पर नहीं, इबादत बुनियाद, जैसे मैंने बुनियाद को पहले जिक्र किया। इस दीन का कमाल है अच्छे अखलाक पर जाकर ये दीन मुकम्मल होता है। मेरे नबी का दीन अच्छे अखलाक पर मुकम्मल होता है। इबादत जिस्म की तरह, अखलाक लिबास की तरह। कितना खूबसूरत इंसान हो, नंगा हो तो कोई खूबसूरती नहीं, सारी खूबसूरती लिबास के अंदर है। इस्लाम दुनिया का हसीन तरीन दीन है, इसके अलावा कोई और दीन है ही नहीं, सच्चे पर सब झूठे दीन। और इस्लाम की खूबसूरती अच्छे अखलाक। हज पर लोग जाते हो कहते हैं चलो माफी तलाफी कर लगे, जी मैं हज से जा रहे हैं माफी दे दे, अगली पिछली माफ करे अजय। ये सिर्फ हज का काम न बनाओ, रमजान में भी कुछ लोग करते हैं, रमजान है वह रोजे है वह अगली पिछली माफ करे अजय। इसको मेरे भाइयों पूरी जिंदगी पे फैला दो, माफ करो, माफी मांगो। कोई आप पे ज्यादती करे और माफी मांगने आए, माफ करो। आप किसी पे ज्यादती कर जाओ तो माफी मांगने में देर न करो, कभी देर न करना, असी को माफी न कीता असा ने कीता इको जय हो गए, ये काम कभी न करो। आली अखलाक को इबादत नहीं पकड़ सकती, नस्ली इबादत फर्जों के बगैर तो कोई चीज कबूल नहीं। एक है जन्नतुल फिरदौस जो सारी जन्नतों में VIP जन्नत है। फिर उस VIP जन्नत में एक VIP जन्नत है जिसमें 3 आदमी जाएंगे, 3 आदमी, 3 अमल, 3 किस्म के, और तीनों का अमल जो बताया है वो अखलाक है, वो अखलाक है। ताजिर कौन जाएगा? कब पहला जाएगा? अदल करने वाला बादशाह, अदल अखलाक की बात। दूसरा कौन जाएगा? का दूसरा जाएगा रिश्तेदार बुरा सलूक करते रहे और वो सारी जिंदगी अच्छा करता है। उसने ये कभी ना कहा वो कीती जाने असा क्यों ना करी, उन्हें साढ़े नाल कीती असा साढ़े नाल कीती। हमारी 2 बच्ची बेचारी बहुत हो गई, वो लड़ती बहुत थी, तो हमारी माँ बुलाती तो तेन की हो गया तो हर एक नाल लड़ती रह जानी, बीबी उन्हें भी की मुड़ मैं भी की, उन्हें पहले की मुड़ मैं भी की, कत्ती पहले खुद ही थी। तो भाइयों हम ये ना कहें, उस आलीशान जन्नत के अंदर एक आलीशान जन्नत है जिसमें दूसरा कौन जाएगा? रिश्तेदार बुरा सलूक करते रहे और वो अच्छा करता रहे। हमेशा रिश्तेदारों के साथ टक्कर होती है, करीबी रिश्ते आपस में टकराते हैं। तो मेरे नबी का फरमान आ गया, भाई वो बुरा करेंगे तुम अच्छा करते रहना, वो बुरा करेंगे तुम अच्छा करते रहना।
اس پر ہوگا کیا کہ جنت الفردوس کی بھی جنت الفردوس میں لازمن ٹھکانا تھا فرمایا. تو یہ بھی اچھے اخلاق اچھے اچھے. تیسرا کون جائے گا؟ تیسرا وہ جائے گا جس کی کمائی تھوڑی تھی، خرچہ زیادہ تھا، حلال میں پوری نہیں پڑتی تھی، اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، فراڈ نہیں کیا، حرام نہیں کھایا، اور اسی حلال میں روکھی سوکھی کھاتا کھاتا مر گیا. ایک یہ جائے گا، ظلم نہیں کیا، ستم نہیں کیا. اور ایک اللہ کا امتحان بتا دوں، حلال ہمیشہ تھوڑا رہے گا اور حرام ہمیشہ زیادہ رہے گا. حرام زیادہ رہے گا، حلال تھوڑا رہے گا. حلال میں برکت ہوگی، حرام بے برکت ہوگا. جب جنید جمشید گاتا تھا نا تو اسی کا شروع ہو گئی تھی. ہمارے ساتھ اتنا میں پیسہ بناتا ہوں پر پتہ نہیں کہاں چلا جاتا، 1 روپیہ نہیں ٹکتا، الٹا ہاتھ تنگ رہتا ہے، لگتا ہے یہ حرام کی نحوست. حرام میں برکت نہیں چاہے کتنا ہی زیادہ ہو، حلال میں برکت ہے چاہے تھوڑا. یہ برکت تھوڑی ہے کہ اللہ اتنی بڑی جنت دینے والا جو حلال کمائے، حرام جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں کیا، فراڈ نہیں کیا، ملاوٹ نہیں کی، کھوٹ نہیں کیا. اور تم رات کو گشت کر رہے تھے، ایک دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے تو اندر سے آواز آئی ایک عورت کی، بیٹی دودھ میں پانی ملا. تو بیٹی کہتی ہے ماں جی عمر نے روکا ہوا ہے، امیر المومنین نے روکا ہوا ہے. وہ کہتی ہے تو امیر المومنین کون سا دیکھ رہا ہے؟ تاکہ بیٹی کہتی ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے. انہوں نے عمر پہ نشان لگایا. اگلے دن اس گھر والے کو بلایا اور اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا اپنے بیٹے عاصم کے لیے. اس سے شادی ہوئی، اس سے ایک بچی پیدا ہوئی. اس بچی سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے جنہوں نے خلافت راشدہ کی یاد کو تازہ کر، خلفائے راشدین کی یاد تازہ کر دی. بنو امیہ میں سے ہو کر عدل و انصاف کا وہ جھنڈا گاڑا کہ 3 بر اعظم میں ثقافت دینے والا کوئی نہ بچا. یہ حلال کی برکت ہے. اور ارشاد فرمایا انتقال کے وقت اپنے مفتی کو جنہوں نے ان کا جنازہ پڑھانا تھا کہ دیکھو میں نے عبد الملک کو قبر میں اتارا، چاچا جس نے 21 برس حکومت کی. جب میں نے اس کی کفن کی گرہ کو کھولا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ گیا تھا، منہ کالا ہو گیا. پھر میں نے ولید کو اس کا بیٹا خلیفہ بنا، 10 سال حکومت کی. میں نے اس کو قبر میں اتارا، اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ گیا تھا، منہ کالا ہو گیا تھا. پھر میں نے سلیمان کو قبر میں اتارا، اس نے کوئی 2.5 سال حکومت کی. میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ کالا تھا، منہ قبلے سے ہٹ گیا تھا. سلیمان کی میت کو قبر کے قریب کیا تو ہلنے لگا. تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا باپ زندہ ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں، عذاب قبر شروع ہو چکا ہے. ان 3 بادشاہوں کا کیا قصور تھا؟ اللہ کی قسم یہ زنا نہیں کرتے تھے، شراب نہیں پیتے تھے، جوا نہیں کھیلتے. اللہ کی قسم یہ نماز نہیں چھوڑی، یہ تو خود نمازیں پڑھاتے تھے. اور ولید بن عبد الملک تہجد میں روزانہ نفلوں میں 10 سپارے کی تلاوت کرتا ہے، کھلو کتاب سپارے میں تلاوت کرتا ہے. انہوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ یہ ظالم تھے، ظلم کیا. اس ظلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ قائم کیا. کہا میں جا رہا ہوں، دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. جب ان کا انتقال ہوا اور ان کی میت کو قبر کے قریب کیا اٹھانے کے لیے تو ہوا کا ایک تیز جھونک آیا اور ایک کاغذ کا پرزہ ایسے لہراتا لہراتا حضرت عمر کے سینے پر آ کر گر گیا. جب اس کو اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی سطر. دوسری سطر براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، یہ اللہ نے عمر کو جہنم سے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. تو اس حلال کمائی کے پیچھے عمر بن عبدالعزیز کو اللہ نے جنم دیا.
تو تیسرا کون جائے گا؟ جو حلال کمانا، بہت بڑے عالی اخلاق، بہت بڑے، سارا میاں چند کا بازار جھوٹ بول رہا ہے، ایک آدمی سچ بول رہا ہے۔ ساروں کپڑے والوں نے گز کو میٹر بنا کے رکھا ہے، اس نے گز کو گز بنا کے رکھا ہوا ہے۔ سارا میاں چند کا کپڑے والا کہتا ہے بالکل پکا رنگ تم مر جانا ہے، اس کو نہیں بٹنا تو پہلے تو وہ بٹی جانا تھا، لیکن وہ کہتا ہاں ماں جی یہ کچا ہے یہ پکا ہے، سارے ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہیں، وہ کھڑا بیچ رہا ہے، سب کے ترازو میں ڈنڈی ہے وہ صحیح توڑتا ہے، سارا وعدے کر کے وہ کرتے ہیں، وہ وعدے کا کو نبھاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ریٹ بڑھ جائے تو بیچنے والا مکر جاتا ہے، میں تو بیچے ہی کوئی، ریٹ گھٹ جائے تو خریدار مکر جائے تو میں تو لے آئی کوئی۔ یہ تمہاری منڈی میں روز ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا نہیں میں نے حلال کمانا، میرا اللہ میرا رازق ہے، چل یہ جنت لے۔ یہ امتحان یاد رکھنا، حلال تھوڑا ہے، حرام زیادہ ہے۔ میاں چیزیں ہوتے ہیں، مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، تو ایک دفعہ ہماری 3 دن کی جماعت قاضی مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کر گئے کسووال سے نا، آگے ایک چوک تھا، 5-6 کلومیٹر ہم پیدل گئے، پھر پیدل آئے، پھر وہاں سے ہم مولانا عبداللطیف صاحب کی زیارت کے لیے گئے، تو میں ان کے پاس بیٹھا تھا، وہ 2 آدمی آ گئے، ایک کی تو شکل یاد نہیں، دوسرے کی شکل اس لیے یاد ہے تو ایکشن میں یا کیسا کرنا ہے تک نہیں بولے، وہ کہنے لگا حضرت جی دعا کرو اللہ رزق کے حلال دے کہ بہت سارا دے۔ اس کا جو وہ ایکشن تھا نا وہ ایسا تھا کہ اس بات کو 42 سال ہو گئے میں نہیں بولا، حضرت جی دعا کرو اللہ رزق کے حلال دے بہت سارا دے۔ آگے وہ بھی پنجابی بولتے تھے، انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تو تھوڑا ہی لگو، حلال تو تھوڑا ہی لگو، مجھے بڑا مزہ آیا۔ تو یہ میری بات یاد رہا، لیکن حلال میں برکت ہوگی، تمہاری نسلوں کی حفاظت ہوگی، تمہارے گھروں کی حفاظت ہوگی، اور حرام آگ لگا دے۔ تو میرے بھائیوں اپنے اخلاق کو کسی سے لڑے ہوئے ہو اس سے صلح کر لینا، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑیں 3 دن تک صلح نہ کریں، پھر میری طرف سے یہودی مرے عیسائی مرے مجھے کوئی کرے، خاص طور پر اگر بیوی سے لڑے ہوئے ہو تو یہ اور اللہ تعالیٰ میاں بیوی اگر صلح کرنے لڑ کے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ لڑائی صرف شیطان کو پسند ہے اور کسی کو نہیں، شیطان بڑا خوش ہوتا ہے میاں بیوی لڑ پڑنا، بلکہ شیطان روزانہ کچہری لگا ہے، اپنے شیطانوں سے پوچھتا ہے ہاں بتاؤ بھائی کیا کر کے آئے ہو، تو وہ مختلف گناہ ہوتا ہے، اے کرا او کرا، چوری کرا، قتل کرا، زنا کرا، تو چپ کر کے سے ٹھیک ہے واہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بڑی شاباش نہیں دیتا۔ اپنے جو گھڑو کیا شیطان کھلو کے اندر استاد جی میں آج میاں بیوی نے لڑایا، وہ کم وقت اچھل پڑا شاباش، اترا کام نہیں کو پیتا اور میرا اصل شاگرد تم سارے میں مجھے پڑھتے ہو، شرابی کی شراب اس کی ذات کرتے، میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی، خاندان ٹوٹ جاتا، الگ الگ جاتا۔ تو بھائیو نادان نہ بنو، اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ درد نہ کرو، ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے۔ ماں باپ سب سورا وہ اپنی بہو پر خامد سے بھی زیادہ حق جتلا ہے، اور میرے اوپر میرے ماں باپ کا حق ہے، میری بیوی پر خوب حق ہے، میری بیوی کی خوش بختی ہے میرے ماں باپ کی خدمت کرے، جنت کوئی جنت کوئی۔ لیکن میرے بھائیوں ماں اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں آنے والی بچیوں کو خامد کی بہنیں ذلیل کرتی، خامد کی ماں ذلیل کرتی ہے، خامد کا باپ ذلیل کرتا ہے، خامد کے بھائی ذلیل کرتے ہیں، وہ تانے سن سن، کوئی صبر والی ہے تو بیمار ہو جاتی ہے، کوئی غصے والی ہے تو وہ آگے بولتی ہے، پھر ایک لڑائی کی آگ لگ جاتی ہے۔ ماں باپ کی عظمت ہو، محبت ہو، عقیدت ہو، لیکن اپنی بیوی کی حفاظت بھی تمہارے اوپر فرض ہے، تمہاری بہن، تمہارا بھائی، تمہاری ماں
تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی پر حق نہیں ہے. اگر وہ اس حد تک آتے ہیں تو سامنے آ کر لڑائی نہیں کرو. میں نے حکم کرو، میں حق کروں، میں نہیں رک رہا، میرا سر لا ہے، میری بیوی پر آپ کو کوئی حق نہیں. اور بیوی کی محبت میں ماں باپ کو خواب کرو. یہ کیسز بھی ہیں کہ بیوی کی محبت میں ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں. ایسا بھی نہ کرو. ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے. میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گا؟ کہ اللہ کو پتا. تو کوئی نشانی کہ جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آئے گا. تو بیوی کے عشق میں ماں باپ کو خواب نہ کرو. ماں باپ کے ادب میں بیویوں سے زیادتی نہ کرو. اور بعض بچیوں والے اپنی بیوی اپنی بیٹی کا گھر خراب کر دیں. شادی کے بعد بھی اس کے حکم چلاتے رہے، ان کرنا ہے، ان کرنا ہے، ان کرنا ہے. ان کو خوش رہنے دو اپنے گھر کے ساتھ. بچی کے والدین اپنے بچی کی زندگی برباد کر دیتے. شادی کے بعد اس کو اس کی چابی اپنے ہاتھ میں رکھتے. یہ سارا وہ کام ہے جو ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں. اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے بول کے ساتھ، میٹھے بول کے ساتھ. ایک زبان کا بول میٹھا کر لو، ایک دل کو بغض سے صاف کر دو. تمہیں بڑے 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 عبادت والے، تہجد والے تمہیں پکڑ نہیں سکتے، کیونکہ یہ عمل بازار میں ہے ہی کوئی. ہر کوئی گالی پر اترا ہوا ہے، ہر کوئی غیبت پر، چغلی پر، بےزتی پر اترا ہوا ہے. دعا دینے والا، مسکرانے والا، دل صاف کرنے والا ملتا ہی کوئی نہیں. میرے بھائیوں، اپنے گھروں میں خاص طور پر اپنے اخلاق اونچے کرو. رشتہ داروں کی زیادتی پر صبر کرو. اپنے ماں باپ کو عزت دو، بیوی کو عزت، احترام دو. بچوں کو بھی ایسی ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو کہ وہ تمہارا گستاخ ہو جائیں. پیار محبت سے بچوں کو سمجھاؤ، الفت و محبت سے سمجھاؤ. یہ میرے نبی کا بتایا ہوا دین ہے، صراط مستقیم ہے. آپ تشریف فرما تھے مسجد میں، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آنے لگا. تو لوگوں نے دیکھا ایک انصاری صاحب، یعنی مدینے والا، تھوڑا جا سیاڑی عمر تھا، داڑھی میں وضو کا پانی ٹپک رہا اور ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں جوتا پکڑا. اگلا دن آیا، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے. وہی آدمی اسی نقشے میں اندر داخل، پانی داڑھی پہ، جوتی ہاتھ سے. تیسرے دن آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے. وہی آدمی تیسرے دن بھی آ گیا. اس مجمع میں ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر. جتنے صحابہ کی میں نے سیرت پڑھی ہے ان میں ان سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں. ساری رات تہجد، ہر روز روزہ، اور دن میں ایک قرآن ختم. ان سے بڑا عبادت والا میری نظر سے کوئی صحابی نہیں گزرا. ہو سکتا کوئی ہو میری نظر سے نہ گزرا. ان کو خیال آیا کہ میرے کو بڑی عبادت کرنے لگا کہ جنت کی بشارت ہے، میں کوئی نہیں. ان کو لاشعور میں یہ خیال ہے کہ میں نے پڑھا نہیں، لیکن میں نے ان کے لاشعور میں دیکھ کر میرا اندازہ ہے کہ ان کو یہ خیال اس لیے آیا کہ سب سے زیادہ تو میں عبادت کرتا ہوں، میں نے نہیں جب بشارت ملی. ان لوگ بھی وہ کہنے لگے میرے جی میں آیا میں اس بزرگ کو دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے. میرے کو زیادہ بات نفنا پڑتا ہے، میرے کو زیادہ روزے رکھتا ہے، میرے کو زیادہ تلاوت کرتا ہے، میں دیکھنا ضرور ہے. چلے گئے ان کے پاس شام. چاچا میرے ابا مجھ سے ناراض ہو گئے، میں 2-3 دن دور رہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے آپ کے پاس کچھ دن گزار لوں؟ ہاں میرا بچہ، بسم اللہ بسم اللہ، ضرور تشریف لے. اب جب آپ عشاء کی نماز پڑھی تو عبداللہ بن عمر نے چادر لی سر پر اور چھوٹی سی بوری رکھ لی. آج میں دیکھنا ہے چاچا کرتا کی. تو چاچا جی آئے، بستر سرانے پہ سر رکھا، سونے کی دعا پڑی، اللہ بسم کا امو تو وہ ہو گئے. سوری رات سوتیاں ٹپ گئی. فجر کی اذان کے اٹھے بیٹھے. یہ چاچے کی ہے ساری رات اس کنگنے چھپی تھی، جنت کتوں لگ گئی. بڑے پریشان ہو گئے. کہنے کہ اچھا آج شاید کوئی تھکا تھکے ہو سی، کل ضرور اس کو نہ کچھ کرنا ہے، میں وہ بھی دیکھنا ہے.
اگلی رات آ گئی، پھر پیچھا پڑتے ہی وہ اپنی چادر اوپر لی ہو رہے تھے، گوری کر کے پھر پڑ گئے کہ انہوں نے خبر کی کر رہا ہے۔ وہ پھر آئے، اللہ بسم کا امود و آیت او گئے، جا فجر دی اذان سے اٹھے، بولے بھائی پتہ نہیں کر کی ہے، نبی دی گل غلط تو ہو نہیں سکتی کیونکہ میری اکھیاں میں کوئی بج گئی ہے، اور یہ تو ستا ہی جاتا ہے، اٹھے ہی کوئی نہیں۔ اس زمانے میں تو منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے، تو ایڈا بڑا صحابی بھی ترائے والی جنت کی بشارت، میں کہا چلو اگلی رات ایک رات اور ویکھ لیں، اگلی رات سے چاچے ہوئے کچھ پیتا ہو گئے، آخر جڑے فجر دی اذان تھی جو اٹھے یہ رہ نہ سکے، چاچا میں بڑا حیران ہوں، اور میری کوئی ابے سے لڑائی کوئی نہیں، 3 دن اللہ کے نبی فرماتے رہے اس دروازے سے جنتی آ، اور 3 دن تم آئے، تو مجھے یہ خود لگ گئی کہ میں دیکھوں کہ یہ کیا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے زندہ جنتی ہے۔ وہ تو ساری رات ستا رہ جانا، تینوں کتوں لگ گئی جنت، تیرا کی کام ہے کہ پترا یہ جڑا ویک چاہیے اور میرا کوئی کام، وہ آخر کہ ہوں کوئی گل نہ ہوئی، اللہ کے نبی کی گل تو پورا کر نہیں سکتے، پر انج میرے سمجھ نہیں آ رہی بھی یہ چکر کی ہے۔ اچھا چاچا مڑ سلام علیکم، دروازے پر پہنچے، انہوں نے کہا پتریا اور ہوں میں تین اندر کی گل دس، کہنے گے میرا پتر یہ جو دل ہے اس میں کسی انسان کا بغض نہیں، یہاں کسی کا بغض، کسی سے نفرت نہیں، ایک گل دوئی گل، اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی عزت دے، مال دے، رزق دے، میں کبھی حسد نہیں ہویا، میں خوشی ہوئی، میں اور خوش ہوں کہ اللہ نے اور دے۔ تو اب عبداللہ بن عمر نے کیا کیا، مجھے دیکھنا، ہاذا ہوا، ہاذا ہوا، او چاچا ہوں گل لب لئی، یہی ہے جس نے تجھے زندہ جنتی بنا دی۔ سبحان اللہ۔ تو بھائیو لوگوں سے بغض چھوڑ دو، نفرت چھوڑ دو، دشمنیاں چھوڑ دو، مر جانا اللہ کی دشمنا ہے، اس تاریکی میں رہتے ہیں، اتنا گہرا اندھیرا ہے کہ پتہ نہیں کتنی شمعیں جلانی پڑیں، کتنے پروانوں کا خون ہوگا، تب جا کے صبح ہوگی۔ تو میری منت مان لو، بغض نکال دو دلوں سے، نہ مذہب کے نام پہ بغض رکھو، نہ سیاست کا بغض رکھو، نہ رشتوں کا بغض رکھو، نہ لڑائی جھگڑوں کا رکھو، نہ پیشے کا رکھو، اس کا طرف بغض ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا، سلام تک گوارا، ایک دوسرے کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سی معاشرت ہے؟ بھائیو محبت کا سبق سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، اس زبان سے میٹھا بول بولیں، ان ہاتھوں سے صحیح بولیں، اس زبان سے سچ بولیں، ان آنکھوں سے زنا نہ کریں، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کسی کی عزت کو ہوس کی نظر سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، ان آنکھوں کے پردے کو جھکا کے زندگی گزارنا سیکھو، ساری دنیا کے شیطان مل کر آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے، اپنے کانوں کو گندی آوازوں سے بچاؤ، کسی کی برائی نہ سنو، گانا بجانا نہ سنو، چند دن صبر کرو، اللہ کہنے والا ہے، کدھر ہیں جو میاں چنو میں گانے نہیں سنتے تھے؟ میاں چنو تو اضافہ ہے، وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے؟ جی ہم ہیں، آؤ بیٹھو، اے جنت کی حورو، یہ میرے وہ بندے ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، سناؤ انہیں جنت کا گیت۔ جنید جمشید نے مجھے بتایا کہ میں جو گانا ہم تیار کرتے تھے 3.5 منٹ کا ہوتا،
مہینہ 2 مہینے ہفتہ 10 دن 15 دن 20 دن لگتے میں نے کہا یار 4.5 منٹ ہوئی نہیں نہیں 3.5 میں کیوں اگر اس سے لمبا ہو تو لوگ بور ہو جاتے سنتے میرا رب جو پہلا جنت کی حور کا گانا سنائے گا پہلا نالے شرط لگنی ہوں سوچ لو تھی کتنے کھلوتے ہو بھائی وہ کتنے جڑے دنیا جو نہ سنتے وہ کتنے کئی بھی اس لیے حال نہیں ہوئے حال مر گئے سان کا پتا کوئی نہیں انہوں نے دسی جانا وہ کام ہے جو دنیا میں نہیں سنتے تھے کیونکہ موسیقی سے بے حیائی پھیلتی ہے زنا پھیلتا ہے شراب پھیلتی ہے چوہا پھیلتا ہے بہت کچھ پھیلتا ہے یا اللہ ہم ہیں آؤ تشریف رکھو جنت کی لڑکی کو سناؤ میں نے کہا میرا اللہ جنت میں جنت کی لڑکی کا جو گیت سنانے والا ہے جنت کی لڑکی کی آواز کیا ہوگی وہ تو اللہ جانے اللہ کا رسول جانے اس کی تھوک کیا ہے وہ تو موجود ہے لکھا وہ بتا رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا اگر جنت کی لڑکی کوئی تھوک عمدہ نہیں تھوک کا عیب ہے یہ کوئی خوش کٹیاں کر کے تھوک کرے تو میرے نبی نے کہا اگر جنت کی لڑکی اپنے منہ کا دعا 7 سمندر میں ڈال دے 7 سمندر تو سارے سمندروں کا پانی میٹھا ہو سبحان اللہ اس کی آواز کیسی حسن کیسا ہے حسن کیسا ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو جنت کی لڑکی کو دیکھ کر لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے مر جاتے چہرہ کیسا ہے آواز کیسی ہے پھر لگائے گا سناؤ ساری جنت کے درخت ساز بن جائیں گے ہوا موسیقار بن جائے گی اور جنت کی لڑکی کا سر ہوگا لے ہوگی یہ سر ساز یہ دھن یہ لے یہ آواز مل کر جو نغمہ وجود میں آئے گا کتنی دیر سنو گے پہلا گانا 70 سال بیٹھ کے سبحان اللہ جو ایسے بیٹھا ہے نا رب ذوالجلال کی قسم 70 سال میں وہ ایسے نہیں ہو سکے جو یوں بیٹھا ہوا ہے مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ یوں نہیں ہو سکے سخت تاریخ ہو جائے وہ کھینچ لے گی یہ آواز یہ صلہ ہے میرے اللہ کا اپنے کام کو حرام سے بچائے جو اپنے دامن کو زنا سے بچائے گا اللہ جنت کی حسین لڑکیاں اس کے نکاح میں خود دینے والا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ جو اپنے آپ کو شراب سے بچائے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اللہ اپنے ہاتھوں سے اسے جنت کی شراب پلانے والا سبحان تو بھائی نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ دل صاف کریں گے زبان سے دکھ نہ دیں گے اب یہ 1 گھنٹے کی بات ہے آپ کے اندر انشاءاللہ احساس ضرور آیا ہوگا لیکن یہ پکا ہو جائے عمل میں آ جائے آج میں سارے مجمع سے نہ 4 مہینے مانگتا ہوں نہ چلا مانگتا ہوں نہ 7 مہینے مانگتا ہوں سال مانگتا ہوں میں یہ جھولی کھلاتا ہوں اللہ اس کے رسول کے واسطے سے اور یہ ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ رسول کے واسطے میں آپ سے صرف ہر مہینے 3 دن مانگ رہا ہوں جہاں سے آئے ہو علاقے کے لوگ بات تو نہیں ہے ہر مہینے اپنی چاہت رہتے ہوئے تو خراب نہیں کروں میں آپ سب نوجوان کیونکہ ماشاء اللہ سب نوجوان نظر آ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے پڑھے بھی بیٹھے بھی اوپر بھی اللہ کے فضل و کرم سے میں بات ختم کرنے لگا میں آپ سے ارادہ نہیں کروا وعدہ لے رہا ہوں ہر مہینے انشاءاللہ 3 دن تبلیغ میں لگاؤں ٹھیک ہے نا اس وقت اللہ کی قسم میں 6 برے اعظم میں آپ کے علاقے کا ہوں میں آپ سے دھوکہ نہیں کر سکتا تو میں باہر آیا ہوں گا تو چکر دے کے توڑ جاؤں گا میں اس علاقے میں کہتا ہوں میرے ماں باپ کی قبریں ہیں میرے دادے پردادے کی قبریں ہیں میری نسلیں یہاں دفن ہیں میں ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتا ہوں آپ سے نہیں بول سکتا نہ کریں میں کسی سے بھی نہ بولوں مثال دے رہا ہوں کہ میرے نبی نے کہا تھا لوگوں میں تم میں سے ہوں میں تمہیں کیسے غلط کہہ سکتا ہوں میں اللہ کی قسم تم سے غلط گنے نہیں کر رہا ہوں تبلیغ جیسا کام سارے دین کے کام حق ہیں سر پر ہیں لیکن اس کام کی عظمت کے سامنے سارے ایسے ہیں جیسے چاند کے سامنے ستارے
یہ تبلیغ کا کام چاند کی طرح ہے، باقی کام ستاروں کی طرح ہیں۔ اس کام نے 6 براعظم کے مسلمانوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، 6 براعظم کے غیر مسلموں کو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، ناچنے والیوں کو رابعہ بصری کا راستہ دکھایا ہے، ناچنے والوں کو جنید بغدادی کا راستہ دکھایا ہے، اور چور ڈاکوؤں کو اللہ تعالیٰ نے ولی اللہ بنایا ہے، اور 6 براعظم کے انسان دنیا کے آخری کناروں تک اللہ نے تبلیغ کی بات کی۔ میں آپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں، اور پورے 6 براعظم میں یہ انتہائی خوبصورت کام ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو نفرت سے پاک ہے، جو کسی مسلمانوں کے کسی مسلک کی ترجمانی نہیں کرتا، دین کی ترجمانی کر رہا ہے۔ تبلیغ کا کام دین کا ترجمان ہے، اسلام کا ترجمان ہے، کسی مسلک کا ترجمان نہیں ہے، کسی مسلک کا ترجمان نہیں ہے، کسی فرقے کا ترجمان نہیں ہے۔ تبلیغ کا کام صرف اسلام کا ترجمان ہے۔ میں 4 مہینے چلے سے میں روک نہیں رہا ہوں، وہ تو تم انشاءاللہ لگاؤ گے۔ آج میں آپ کی ایک نقد تشکیل کر رہا ہوں، 3 دن ہر مہینے لگانے کی نیت کرو۔ کرتے ہو؟ کرتے ہو سارے بھائی؟ نیت کرتے ہو؟ اگر آپ شہر کے قریب رہتے ہو، میاں شنو ہے یا چچبندی ہے یا سنوال ہے، ان کے قریب وہ ملتان ہے، تو جمعرات کو مرکز میں آؤ، 2 گھنٹے ہفتے میں دے دو، ہفتے میں 2 گھنٹے دے دو، اور مہینے میں 72 گھنٹے دے دو۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کی زندگی میں اتنا خوبصورت انقلاب آئے گا کہ آپ اوروں کے لیے ہدایت کا سورج بن جاؤ، لوگوں کی زندگیوں کے پلٹنے کا ذریعہ بن جاؤ۔ آپ کی اپنی بھی بدلے گی اور آپ کی توفیق اللہ اوروں کی بھی بدلے گا۔ یہ آج میرے ساتھ اللہ سے عہد و پیمان کرو، ٹھیک ہے نا؟ کرتے نا انشاءاللہ، کرتے نا انشاءاللہ۔ اور ایک تجدید میں ہر بیان میں کرواتا ہوں کہ آج تک جو زندگی گزری یا اللہ معاف کرو، اور ابھی ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ تیری مان کے چلیں گے، ٹھیک ہے نا؟ توبہ بھی کر لیں، تجدید عہد کر لیں کہ توبہ پر اللہ پچھلے سارے معاف کرتے ہیں۔ ہر وقت ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو ہم اجتماعی طور پر جب توبہ کریں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا، فرشتے بھی خوش ہوں گے، جنت کی حوریں بھی خوش ہوں گی۔ تو ہم توبہ کی بھی نیت کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہو میرے ساتھی، اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ انشاءاللہ ان 3 بورڈوں پر آپ کے پچھلے سارے موضوع سارے گناہ معاف ہو گیا۔ ادائیگی نماز نہیں پڑھی، اب اس کی قضا کیسے کرنی علماء سے پوچھ لینا۔ کسی کا حق مارا ہے، گناہ معاف ہو گیا، حق کیسے ادا کرنا ہے ترتیب بنا لینا۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر ہم یہاں سے اس نیت کے ساتھ اٹھیں گے تو ہمارے کچھ سب معاف ہے، اور کوئی پریشان نہ ہونا۔ اگر یہ توبہ ٹوٹ جائے اب کیا کرو؟ تو پھر کر لیں، اگر پھر ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں، پھر کر لیں، اور پھر ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں، پھر کر لیں۔ پڑھ کر ایسا جو نہ ہوا ہے، اللہ نہ ہوا ہے، اور اللہ کریم کریم ہے، کریم کریم ہے۔ قربان جاؤں، ہمیں تو اللہ کو پاکستانی تھانے دار بنا دیا، اس کی طرف پھر نہیں پھر میرا اللہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ ایک اور میں کہا کرتا ہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، ہم خدا کو کہتے ہیں اللہ، اللہ کہو، اللہ، اللہ خوش ہو گیا۔ اللہ یوں کہتا ہے میرا بندہ تیرے تو گناہ اتنے سارے، کیا پتی کا شور ہوا ہے، تو اتنے کر کے ایک اونچا کے آسمان کی چھت پہ لے جا، کون کرے اتنے، لیکن میں تو کر مرد اور کر اتنے کر کے ایک اونچا کے آسمان پہ لے جا، ان سارے آگنا تو پکا دوست کی تیری بخشش ہے ہی کوئی نہ، تو میرے کو آ جانے تک نہیں یاد ہے، ایک بار معاف کر تو میں سارے معاف کر جاؤ، معاف کی میں نے بڑی پرواہ، ہم زمین سجدوں سے بھر دیں،